أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق اللہ العظیم. آج ہمارا الحمدللہ یہ 7واں مضمون شروع ہو رہا ہے. یہ ہمارا سبق نمبر 23 ہے اور سورہ بقرہ کا سبق نمبر 21 ہے. آج ہم یہ 7واں مضمون شروع کریں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اس کو اپنے فضل سے پائے تکمیل تک پہنچائے. کہ آج کا مضمون کافی طویل ہے. ہو سکتا ہے ہمیں آج 2 کلاس لینی پڑے اور دوسری کلاس ہو سکتا ہے میں لیٹ نائٹ لوں. اگر نہ ہو سکا تو انشاءاللہ کل اس مضمون کو کوشش کر کے پورا کریں گے. اہل کتاب کی 5 قسم کی باتیں، ان کے مختلف قسم کے اعتراضات تھے، مختلف قسم کی چیزیں تھیں. اللہ رب العزت نے ان 5 قسم کی باتوں کا رد کیا ہے. اس کے ساتھ بنی اسرائیل کا جو ذکر ہے وہ اللہ رب العزت یہاں مکمل فرما رہے ہیں. تو 5 قسم کی باتوں کا رد آیت نمبر 111 سے شروع ہو رہا ہے. وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ. اس کو سمجھے ذرا. جو اہل کتاب تھے وہ 2 قسم کے لوگ تھے. کچھ یہودی تھے اور کچھ عیسائی تھے. یہود اور نصارہ. یہود جو تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ جو دین حق ہے وہ صرف ہمارے خاندان کے پاس ہے، اور نصارہ یہ سمجھتے تھے کہ جو دین حق ہے وہ صرف ہماری بنی اسرائیل کی جو نسل ہے ہمارے پاس ہے، اس کے علاوہ کسی کے پاس نہیں. لیکن نصارہ اس کے اندر کم متعصب تھے، لیکن یہودی اس کے اندر بہت زیادہ تعصب رکھتے. یہودی بہت زیادہ تعصب رکھتے تھے. تو ان کے تعصب کی بنیاد پر وہ یہ فیصلہ کیے بیٹھے تھے کہ یہودی کہتے تھے جنت صرف ہماری ہے اور عیسائی کہتے تھے جنت صرف ہماری ہے. تو اللہ رب العزت نے ان کے اس سوال کا، ان کے اس مسئلے کا یہاں پہ جواب دیا. وقالو، اور بہت سی باتیں ہیں فی الحال یہیں تک. وقالو، اور کہا، لن يدخل الجنت، ہرگز داخل نہیں ہوں گے جنت کے اندر. لن يدخل الجنت، ہرگز داخل نہیں ہوں گے، کبھی داخل نہیں ہوں گے جنت کے اندر. الا، مگر کون؟ من کان ہودن، جو کہ یہودی ہیں، جو کہ یہودی ہیں وہ داخل ہوں گے، اس کے علاوہ کوئی داخل نہیں ہوگا. او نصارہ، یا نصارہ داخل ہوں گے بس. یعنی نصرانی کہتے تھے صرف نصارہ داخل ہوں گے اور یہودی کہتے تھے صرف یہودی داخل ہوں گے. سمجھ گئے؟ تلک امانیہم، اللہ فرماتا ہے یہ تو ان کی محض آرزوئیں ہیں، محض ان کی دل کی باتیں ہیں، ان کی آرزوئیں ہیں کہ کاش ایسا ہو جاتا. یعنی اپنے گھڑی ہوئی آرزوئیں ہیں. اب آرزوؤں کے لیے آپ کو ضروری نہیں ہے کہ واقعتاً وہ حقیقت میں بھی ہو. بس میرا جہاز ہونا چاہیے، میرا ہیلی کاپٹر ہونا چاہیے، اس طرح کی باتیں. آدمی کے پاس سائیکل ہے نہیں اور وہ کہتے ہیں کہ میں تو جہاز لوں گا. تو تل کا امانی ہوں، تو آپ کہیے ٹھیک ہے تمہاری خواہشات تو ہیں، لیکن اگر واقعتاً یہ بات سچ ہے تو قل، آپ کہیے ہاتھو لے کر آ جاؤ، ہاتھو لے کر آ جاؤ، برہانکم، اس بات کے اوپر دلیل، اس بات کے اوپر کوئی واضح دلیل. برہان کہتے ہیں ایسی دلیل جو کہ نظر آنے والی. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو.
تو اگر تم قل ہاتو، آپ کہہ دو برہانہ، ہاتو لے آؤ برہانکم ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو کوئی اس کے اوپر دلیل لے کے آؤ، ان کے اس دعوے کا رد کر دیا جو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے اوپر دعویٰ کیا تھا، اور انہوں نے آج تک اس بات کی کوئی دلیل نہیں دی، نہ ان یہودیوں نے اللہ کے نبی کے سامنے دی تھی، نہ آج کے یہودیوں نے کسی مسلمان کے سامنے یہ دلیل آج تک دی ہے، نہ عیسائی آج تک کوئی ایسی دلیل دے سکے اور نہ یہودی آج تک کوئی ایسی دلیل دے سکے۔ یہ آج بھی قرآن کا ان کے سامنے کھلا چیلنج ہے۔ ایک بات پہلے میں بلا، بلا کا مطلب ہے کیوں نہیں، بلا کا مطلب کیوں نہیں۔ من اسلم وجہہ للہ، ارے جنت میں جانے کی سیدھی سی بات تو یہ ہے کہ من اسلم، کہ جو شخص بھی رخ کرے وجہہ اپنے چہرے کا للہ اللہ کی طرف، وہو محسن یعنی توحید پر ایمان لے کے آ جائے، وہو محسن اور وہ نیک بھی ہو، فلہ اجرہ عند ربہ تو اس کا اجر اس کے پروردگار کے پاس ہے، فلہ اجرہ تو اس کو اجر ملے گا، یا اس کا اجر ہے، اس کو اجر ملے گا، اس کا اجر عند ربہ اس کے پروردگار کے پاس۔ اور اجر لیتے وقت ولا خوف علیہم، ایسے لوگوں کے اوپر کوئی خوف نہیں ہوگا، ولا هم یحزنون اور ان کو کوئی غم بھی نہیں ہوگا۔ یعنی جنت میں جانے کا صاف طریقہ ہے۔ اب اس کے اندر جواب آ گیا، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں عیسائی تھے جو حضرت عیسیٰ پر ایمان لے کے آئے تھے، اگر ان کا چہرہ اللہ کی طرف مخلصانہ طور پر ہے اور وہ نیک اعمال بھی کرتے رہے تو وہ جنتی ہیں، فلہ اجرہ تو اس کا اجر اللہ کے پاس ہے، سمجھ رہے جی۔ ایسی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر صدق کے دل سے ایمان لے کر آئے، اور بہت سے لوگ لے کر آئے ایمان، تو اگر وہ نیک بھی تھے تو فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف۔ تو اس میں ضروری نہیں ہے کہ عیسائی ہی جنت میں جائے، ضروری نہیں ہے کہ یہودی ہی جنت میں جائے، جنت کھلی ہوئی ہے بھائی، جس کا دل چاہے اچھے اعمال کرے، جس کا دل چاہے برے اعمال کرے، من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر انا اعتدنا للظالمین نارا، جس کے دل چاہتا ہے ایمان لائے، جس کا دل چاہتا ہے ایمان نہ لائے۔ ہم نے تو ان کے لیے آگ قائم کی ہوئی ہے، یعنی جو کفر کرنے والے ہم نے ان کے لیے آگ قائم کی ہوئی ہے، اب ان کی مرضی ہے، وہ جس طریقے سے مرضی چلے۔ تو یہاں تک ایک بات ہوگی۔ اب دوسری قسم کا الزام انہوں نے کیا، دوسری قسم کا الزام یہ ہے کہ یہ مذہبی تعصب ان کے اندر اتنا تھا۔ یہ سارے الزامات عام طور پہ تعصب کی بنیاد پر ہیں، یاد رکھیے گا، تعصب کی بنیاد پر ہیں۔ یہاں پر اوپر کی بات جو تھی وہ یہود و نصارہ کا، یعنی جو پہلی قسم کی بات ہے، اس کے اندر میں اضافہ نہیں کر سکا، پہلی قسم کی جو بات ہے، اس پہلی قسم کی بات کے اندر یہود اور نصارہ کا تعصب مسلمانوں کے خلاف ہے، یا یہود اور نصارہ کا تعصب اپنے علاوہ سب کے خلاف ہے۔ اب دوسری قسم کی جو بات ہے تو یہود اور نصارہ کا تعصب ایک دوسرے کے خلاف ہے، یعنی ان کا تعصب، یعنی ان کی تعصب کا مطلب ہے دشمنی، ان کی دشمنی اور تعصب ایک دوسرے کے خلاف ہے۔ وہ کیا ہے؟ وقالت الیہود، تو یہود کہتے ہیں لیست النصارى علی شیء، نصارہ تو کوئی چیز نہیں، لو جی سب کچھ ہیں تو ہم ہیں۔ وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، اور نصارہ کہتے ہیں کہ یہود کچھ نہیں ہے۔ اس کا لفظی ترجمہ تو یہ ہو گیا، محاورہ ترجمہ سنیں، وقالت الیہود، یہودی یہ کہتے ہیں کہ لیست النصارى علی شیء، کہ عیسائیوں کے مذہب کی کوئی بنیاد نہیں، لیست النصارى علی شیء، کہ نصارہ کے مذہب کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ وقالت النصارى، اور نصارہ یعنی عیسائی کہتے ہیں لیست الیہود علی شیء، کہ یہود کے مذہب کی کوئی بنیاد نہیں۔ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ یہ سارے لوگ کتاب اللہ کو پڑھتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ان کی مذہب کی بنیاد کتاب اللہ ہے۔ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، اور حالانکہ یہ سب آسمانی کتابیں پڑھتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ آپس میں تعصب نہیں کرنا، کسی دوسرے کو محض یہودی ہونے کی بنیاد پر، محض اس بنیاد کے اوپر کہ یہ ہمارے مذہب پر نہیں ہے، اس کو ہم غلط نہیں کہہ سکتے، یہ یاد رکھیں۔ یہ پہلے زمانے کی بات ہے، اس زمانے میں تو دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سب دینوں کا جامع ہے، اس کے اندر ہر بات کا جواب موجود ہے جی۔ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، وہ جب کہ کتاب اللہ کو پڑھتے ہیں، اس میں بھی اشارہ ہے، وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، کہ کتاب اللہ میں اشارہ ہے کہ اس کے بعد نبی آنے والے ہیں،
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کتاب میں بھی اشارہ ہے اس کے بعد نبی آنے والے. تو اللہ رب العزت فرماتے کذالک، بس ایسے ہی، قال الذین، وہ لوگ کہتے ہیں، لا یعلمون مثل قولہم، جو کہ نہیں جانتے انہی کی طرح کی بات. تو کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم، اور اسی طریقے سے وہ مشرک بھی کہتے ہیں، یا مشرک کا لفظ نہیں ہے لیکن میں ترجمے کے اندر بڑھا رہا ہوں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے. اگر ہم اس کو لکھیں گے تو بریکٹ میں لکھیں گے کذالک قال الذین، اسی طریقے سے کہتے ہیں وہ لوگ، بریکٹ لگا کے، جو مشرک ہیں، لا یعلمون، جو کچھ جانتے ہی نہیں ہیں، مثل قولہم، انہی کی طرح کی بات، کہ وہ کہتے ہیں ان کے مذہب کی بھی کوئی بنیاد نہیں ہے، نہیں، یا نہ یہودیوں کے مذہب کی بنیاد ہے، نہ عیسائیوں کے مذہب کی بنیاد ہے، نہ مسلمانوں کے مذہب کی بنیاد ہے، ہمارے مذہب کی بنیاد ہے. کیا ہے وہ سامنے نظر آ رہی ہے، یہ بت ہے، ہم اس کو سجدہ کرتے ہیں، اسی نے ہمیں پیدا کیا ہے، اسی نے ہمیں پالا ہے، اسی نے ہمیں پوسا ہے، یہی ہمیں پانی دیتا ہے، یہ ہمیں سب کچھ کہتا ہے. وہ کہتے ہیں ان کے مذہب کی بنیاد خیالوں کے اوپر ہے، جبکہ ہمارے مذہب کی بنیاد سامنے رکھے ہوئے پتھر کے بت کے اوپر ہے. تو یعنی ان سب میں مذہبی تعصب ہے. فاللہ یحکم بینہم یوم القیامہ. چنانچہ یاد رکھیں، ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے کہ جس نے مذہبی تعصب رکھا وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. یہ بھی کافر ہے تو وہ بھی کافر ہے، وہ سارے کافر ہیں سوائے میرے. اللہ معاف فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے. ضروریات دین ایک واضح چیز ہے، ضروریات دین کا جو انکار کرتا ہے وہ کفر میں داخل ہوتا ہے، اور وہ کوئی بھی کرے، چاہے وہ میرا بھائی ہے چاہے وہ آپ کا بھائی. تو فاللہ یحکم بینہم یوم القیامہ، اللہ فیصلہ کریں گے ان سب کے درمیان قیامت کے دن، فیما کانوا فیہ یختلفون، جس کے اندر یہ لوگ اختلاف کرتے ہیں. یعنی اللہ نے مسئلے بتائے تو ہوئے، یہ تو پوچھنے کو تیار نہیں ہے، لہٰذا اللہ فیصلہ کریں گے قیامت کے دن. اللہ کرے اس سے پہلے یہ لوگ سمجھ جائیں. تو یہاں تک دوسرا معاملہ ہو گیا. یہ دوسرے قسم کی بات اہل کتاب، جو اہل کتاب ہیں. پھر یعنی اس سے سمجھ میں آیا کہ اہل کتاب کے تعصب کا اثر بغیر اہل کتاب والوں پر بھی ہوتا ہے. یہ بات سمجھ میں آئی. تیسری، مذہبی تعصب کی بنیاد پر تیسری بات، ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ، اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جس نے روکا، اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں پر اس بات کی بندش لگا دے. ومن اظلم، اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا، ممن، جو کہ منع، جو بندش لگا دے، روک لگا دے، مساجد اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کی مسجدوں کے بارے میں، کہ ان یذکر فیہا، کہ اس میں ذکر کیا جائے، اسمہ، اللہ کا نام. یعنی وہ اللہ کا نام لینے سے مسجدوں کے اندر روک دے، اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا. وسعی فی خرابہا، اور کوشش کرے اس کو ویران کرنے کی. وسعی، اور کوشش کرے، فی خرابہا، اس کو ویران کرنے کی. بہت اہم بات ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ، مذہبی تعصب کی بنیاد پر یہ چیزیں ہوتی ہیں. دیکھو جی، ان کی مسجد میں نہیں جانا، وہ مولوی صاحب ہے نا، وہ تو ایسے گھٹیا قسم کے آدمی ہے، لہٰذا ان کی مسجد میں نہیں جانا. ایسا معاملہ کرنا کہ اللہ کی مسجد سے لوگ متنفر ہوں. مسجد میں جا کے شور مچا دیا، مطلب یہ کہ آپ نے دوسروں کو مسجد سے متنفر کیا. چنانچہ نازک طبع قسم کے لوگ کہیں گے ہم مسجد جاتے نہیں، مسجد میں تو لڑائیاں ہوتی ہیں. یہ مسجد کو ویران کرنے والا ہے. علماء کرام کے خلاف ایسی بات کرنا کہ لوگ مسجد سے کٹنا شروع ہو جائیں، اور مولوی صاحب ایسی بات کرے کہ لوگ دوسری مسجدوں سے کٹ کے میری مسجد میں آ جائیں، لوگ دوسری مسجد سے کٹ کے میری مسجد میں آئیں. اپنے محلے کی مسجد چھوڑ کر دوسرے محلے کی مسجد میں جا کے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے. مسئلہ سمجھ لیں، محلے کی مسجد چھوڑ کے دوسرے محلے کی مسجد میں جا کے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے صاف ہی خرابہا، اس نے مسجد کو ویران کرنے کی کوشش کی. یعنی جو مسجد اس کی وجہ سے آباد ہو سکتی تھی، اس نے اس کو ویران کیا، آباد نہ کیا، اس کا مطلب ویران کیا ہے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے.
بہت بڑا موضوع ہے، میں ہٹ جاؤں گا اپنے موضوع سے، لیکن یہ بتانا بہت ضروری ہے۔ تعصب کا اثر عبادت گاہوں پہ پڑتا ہے، میں نے مختصر پہ لکھ دیا۔ مذہبی تعصب کا اثر، اللہ کے ہاں شدید پکڑ ہوگی ایسے مولویوں کی، ایسے علماء کی جو دوسروں کو اپنی مسجدوں سے متنفر کرتے ہیں کہ لوگ میری مسجد میں۔ ہاں ایک مسئلہ ہے، ایک مسئلہ یہ ہے کہ کوئی دوسرا عالم دین، بڑے عالم دین ہیں، ان کا درس ہوتا ہے، ان کے درس کو سننے کے لیے اپنے گھر سے گیا، وہ گھر سے جا کے وہاں پر درس میں بیٹھا، تو یہ جو اب دوسری مسجد میں جا کے نماز پڑھی، اس میں بالکل جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اپنی مسجد کو، محلے کی مسجد کو خالی کرتے ہیں۔ البتہ ایسا ہے کہ بہت سے ایسے معاملات ہیں، ان مسائل کے اندر فروعات ہیں، خاص طور پہ خواتین کو تو ان میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، البتہ یہ مردوں کا معاملہ ہے، تو ہر مسئلے کے لیے الگ چیز پوچھی جاتی ہے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، یعنی جس شخص نے بھی کوئی ایسا کام کیا جس سے مسجد کوئی ویران ہو، یا تو اس نے ومن اظلم، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ یعنی ایسے یہ شخص سب سے بڑا ظالم ہے اللہ کی نظر میں، سب سے بڑا بدبخت ہے، سب سے بڑا بدبخت ہے جس نے ایسا معاملہ کیا۔ ایسی خواتین خاص طور پہ اپنے شوہروں کو مسجد جانے سے نہ روکیں کہ آپ مسجد جاتے ہیں میرا دل گھبراتا ہے، آپ مسجد جاتے ہیں مجھے یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، یعنی جان بوجھ کے شوہر کو گھر میں روکنا، بس گھر میں نماز پڑھ لیں، کیا ضرورت ہے وہاں جانے کی؟ تو یہ نہ کریں جی۔ مسجد کو آباد کرنے کی، یہاں پہ مسجد کو آباد کرنا سنن و مستحبات کے لیے نہیں بلکہ فرائض کی بات ہو رہی ہے۔ یہاں پر خاص طور پہ کفار کو مخاطب کیا جا رہا ہے، یہود کو مخاطب کیا جا رہا ہے، ان کو بھی مخاطب کیا جا رہا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام میں آنے سے روکتے تھے، مسجد حرام میں آنے کے خلاف تھے، اور اس طرح کی باتیں اس نوعیت کی تھی جس کی وجہ سے معاملات تھے، تو اس وجہ سے یہ بھی فرمایا ومن اظلم وسعى في خرابیہ۔ وسعى في خرابیہ یہ دو قسم کی ہے، مسجد گرانے کی کوشش کرنا یا مسجد کو بے آباد کرنے کی کوشش کرنا، یہ دونوں اس میں شامل ہیں۔ اب آگے مسجد کا ادب بتا رہے ہیں۔ خواتین کے لیے یہاں پر بڑی اہم بات ہے کہ اپنے گھر کے اندر مصلی بنائیں، مصلی بچھائیں، اور اس مصلی کو جائے نماز کے مسجد کے قائم مقام کرائیں، اور اس میں باقاعدہ کوشش کر کے نماز کی پابندی کریں، اور نماز کی کوشش کریں کہ وہ بطور مسجد استعمال ہو اور مسجد کے طور پہ پہچانی جائے، اور اس کے اندر یہ معاملات ہوں، یعنی عبادت کے معاملات ہوں، ذکر اللہ ہو، تسبیحات ہوں، اس کے اندر اس کو آباد کیا جائے۔ گھر کی جو مسجد ہے وہ شرعی مسجد نہیں ہے، البتہ یہ ہے کہ اس کی فضیلت اس میں انشاءاللہ مل جائے گی۔ اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفون، بڑا اہم موضوع ہے۔ اولئک ما کان لهم، مسجد کا ادب یہ ہے کہ اولئک یہ ایسے ہیں، ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفون، کہ ان کو چاہیے کہ وہ مسجد میں داخل ہوں تو خائفین، ڈرتے ہوئے داخل ہوں۔ مسجد میں جا کے بیٹھ کے گپ شپ لگانا شروع کر دیا، مسجد میں جا کے بیٹھ کے فون پہ باتیں کرنا شروع کر دیا، مسجد میں جا کے بیٹھ کے کرسی پہ جا کے بیٹھ گئے۔ مسجد میں داخل ہونا ہے تو ڈرتے ہوئے، اولئک ما کان لهم، ان کے لیے نہیں ہے کہ وہ داخل ہوں، ان يدخلها، کہ وہ مسجد میں الا خائفین، پر ڈرتے ہوئے مسجد میں داخل ہوں۔ اور جو ایسا کرے گا لهم فی الدنیا خزی، تو ان کے لیے دنیا کے اندر بھی خزی یعنی رسوائی ہے، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے آخرت میں بھی دردناک عذاب ہے، بڑا ہی دردناک عذاب ہے۔ چنانچہ یہود و نصارہ، تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبلہ سے روکتے ہو، تم یہ کہتے ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبلے سے رک جائیں، آپ بیت المقدس ہی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں۔ یہ سنو، تم بیت المقدس اور قبلے کی بات کرو، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اللہ ہی کے لیے مشرق اور مغرب ہے۔ فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ، جس طرف بھی منہ کرو گے پاؤ گے، فَثَمَّ پاؤ گے وجہ اللہ، اللہ تعالیٰ کے رخ کو، ان اللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ بہت وسیع اور بہت زیادہ علم رکھنے والے، اللہ تعالیٰ بہت وسیع علم رکھنے والے ہیں۔ تو یہ ہمارے الحمدللہ یہ تین موضوعات پورے ہو گئے۔ بے شک اللہ تعالیٰ بہت وسعت والا اور بڑا علم رکھنے والا ہے۔ اور کا ترجمہ جو میرے منہ سے نکل رہا ہے یہ غلط ہے جی، اللہ تعالیٰ بہت، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، واسع، بہت وسعت والا، علیم، بڑا علم رکھنے والے ہیں، اور کا ترجمہ نہیں۔ تو ہمارا یہ آج کا درس یہاں تک ہوا ہے، تو انشاءاللہ اس کو ہم آگے رکھیں گے۔ کوشش کریں کہ جو مرد حضرات ہیں وہ مسجد کے اندر جب داخل ہوں تو مسجد میں بڑی ادب سے، بڑے توجہ سے اور ڈرتے ہوئے جائیں۔ ایسا نہ ہو کہ مسجد کے اندر کوئی ایسی بات ہو جائے جو کہ مسجد کے ادب کے خلاف ہو، مسجد کے حقوق کے خلاف ہو، اور کوئی ایسا معاملہ نہ کریں کہ جس سے کوئی مسجد ویران ہو،
بطور مثال یہ ہے کہ وہاں کے تو امام صاحب ایسے ہیں، وہاں کا تو ماحول ہی ایسے خراب سا ہے، یار جانا ہی نہیں چاہیے وہاں پر، یعنی مسجد کے بارے میں ایسی بات نہ کریں۔ البتہ کوئی دوسری مسجد پسند ہو تو اس کے بارے میں بتا دیں کہ جی وہاں پر بڑا اچھا ہوتا ہے، وہاں پر ایسا ہوتا ہے ویسا ہوتا ہے، ایسے عام طور پہ کہہ دیا تو اس میں حرج نہیں، لیکن خاص طور پہ اس انٹینشن سے کہنا کہ لوگ وہاں پر نہ جائیں بلکہ اس جگہ پر جائیں اور ایسے فساد والے معاملات کرنا، یہ تو میرے پاس اتنی کہانیاں میں کیا کیا سنوں گا۔ تو یہ معاملات ہیں، تو یہ 3 قسم کی باتیں ہو گئیں، اس کو آپ سمجھ لیجئے اور اس کو سمجھ کے آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ آج کا سبق بس یہیں تک ہے، موقع ہوا مجھے شام میں رات میں تو میں میسج کر دوں گا، ورنہ انشاءاللہ کل۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ ہم سب کو سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد۔